لیکن یہ بہت اہم بات ہے. یہ دیکھیے حدیث کیا چیز ہے. لوگ گناہ آج کر رہے ہیں, حضور نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا. سورہ نے جہنم میں لٹکی ہے, سر جھکے, سینے پہ سانپ ڈسے, جہنم کے سانپ, کھیت کے نہیں, جہنم کے سانپ ڈسنے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ, عرض کیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. آج یہ فیشن ہے کہ فٹنس نہ خراب ہو جائے, اس کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے مائیں. یاد رکھیے دودھ پلانے سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بچوں کا حق ہے کہ تم مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور ایک بات یہی بتا دوں, ارے بچے تو بکری کا دودھ پی کر کے بھی پل جاتے ہیں, اونٹنی کا دودھ پی کر کے بھی پل جاتے ہیں, گائے کا دودھ پی کر بھی پل جاتے ہیں, ڈبے کا دودھ پی کر بھی پل جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا جانوروں کا دودھ بھی بچے پی کر کے بڑے ہوتے ہیں اور ڈبوں کا دودھ پی کر بھی بچے بڑے ہوتے ہیں. مگر جو جانور اور ڈبوں کا صرف دودھ پیتے ہیں اور ماں کا دودھ نہیں پیتے وہ بڑے تو ہو جاتے ہیں مگر بہادر نہیں ہو سکتے. جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ صرف دودھ نہیں پیتے بلکہ ماں کے کردار کو بھی اپنے سینے میں جذب کرتے ہیں. اسی لیے ماں کا کردار جیسا ہوگا دودھ پینے والے بچوں کا کردار بھی اس کا عکس جمیل ہوگا. ورنہ دیکھ لو, لوگ کہتے ہیں کٹا ہوا سر قرآن نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا کبھی نہیں پڑھ سکتا اگر ماں فاطمہ الزہرا جیسی نہ ہو. اگر ماں فاطمہ ہو تو پھر کٹا ہوا سر ضرور قرآن سنا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتا, لیکن اگر ماں ام الخیر ہو تو پھر غوث اعظم جیسا بیٹا ٹھوکر لگا کر ضرور مردہ زندہ کر سکتا ہے. کہا 90 لاکھ کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا سکتا. میں نے کہا بالکل نہیں پڑھا سکتا, لیکن اگر ماہ نور جیسی ماں ہو تو پھر یقیناً 90 لاکھ کو بھی کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں جب غریب نواز ہندوستان آئے تو ماں کو خط لکھا. ایک روایت تو یہ کہ ماں پہلے وصال کر چکی تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ ماں حیات تھی. یہ بھی روایت موجود ہے, تاریخی روایت ہے, اختلاف ہوتا رہتا ہے بہت سی تاریخی روایت میں, لیکن اصلاح کی بات اس لیے کر دوں بہنوں کی توجہ. غریب نواز نے اپنی امی کو خط لکھا, امی میں ابھی ملک میں پہنچا بھی نہیں اور 5 لاکھ لوگ میری بات سن کر کے ایمان قبول کر چکے ہیں. ماں کتنی تاثیر دی اللہ نے میری زبان میں. تو ماں کا جواب آیا, بیٹا یہ تاثیر اصل تمہیں پتا ہے کس چیز کی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے. یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے کہ خدا نے تیری زبان کو اتنی تاثیر والی کر دیا ہے. آج مائیں سوچتی ہے میرا بیٹا زانی نہ بنے, میرا بیٹا شرابی نہ بنے, میرا بیٹا جواری نہ بنے, میرا بیٹا کرپٹ نہ بنے. لیکن اے میری بہن اگر تو سیریل دیکھ دیکھ کے دودھ پلا رہی ہے, زنا کے مناظر دیکھ دیکھ کے دودھ پلا رہی ہے, گانے سن سن کے دودھ پلا رہی ہے, تو پھر تیرا بچہ تو وہی ہوگا نا, اس کا اثر وہی ہوگا. ماں کے سینے کے جذبات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں, ماں کے سینے کے جذبات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے ماں کا دودھ ہے. اور اگر ایک مجھے یاد آئی بہت خوبصورت حدیث, ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلا, آج سیریلوں کا دور ہے اور پڑوسی ملک کے سیریل پر کچھ زیادہ ہی آپ لوگ فدا ہیں. سیریل کسی ملک کا ہو اسلام آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس قرآن اور سنت نہیں, جس کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا قائد نہیں. ہمارا نبی تو ایسی شان والا ہے, تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماں, توجہ ہے آپ کی میری طرف, بھائی لوگ آتے جاتے رہے میری طرف دیکھیں, اتنے خوبصورت نبی کی اتنی خوبصورت بات بیان کر رہا ہوں جس سے قدرت بھی پیار سے تکتی ہے نا, اس خوبصورت نبی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر, ہر قطرے کے بدلے اللہ اسے ایک انسان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا. پھر جب ماں دودھ پلا کر کے فارغ ہوتی ہے, جب ماں دودھ پلا کر فارغ ہوتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہائے ہائے ہائے, یعنی کسی مذہب نے یہ بات نہیں بتائی ہوگی جو محمد الرسول اللہ بتا رہے. ہائے
کسی قائد نے یہ بات نہیں بتائی جو آپ کے ہمارے رسول. دیکھیں نظر کہاں تک ہے کہ کوئی اس پہ گفتگو کرتا ہے, لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. آقا فرماتے ہیں جب تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ ٹھوک کر کہتا ہے اے کمزور جان کو دودھ پلانے والی, تو نے اللہ کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا, دودھ پلا چکی, اب تجھے اللہ نے ایسے گناہوں سے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یعنی حاجی عرفات کے میدان میں جیسے پاک ہوتا ہے گناہ سے, رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا جیسے پورے روزے رکھ کر گناہ سے پاک ہوتا ہے, جمعہ پڑھنے والا جس طریقے سے نماز جمعہ کے بعد گناہ سے پاک ہوتا ہے, دودھ پلانے والی ماں بچے کو دودھ پلانے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک کر دی جاتی ہے. اور ایک روایت اور یاد آئی, جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ اس کو رب کی راہ میں لڑنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا غور تو کریں, اللہ اکبر, کیا شان ہے دودھ پلانے والی ماؤں کا. لیکن مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ایک بات یہ بتاؤں, دودھ پلائیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے پلائیں. دودھ پلائیں ہو سکے درود پڑھ, اور درود پڑھنے کے لیے تو وضو بھی لازم نہیں ہے, بے وضو بھی اگر باوضو کرو تو سونے پہ سہاگا, لیکن اگر اتنی بار وضو عورتیں نہیں کر پائے گی تو درود مت چھوڑو اس کی وجہ سے, بے وضو بھی درود پڑھ سکتے ہو, اجازت ہے, درود پڑھتے ہوئے پلاؤ. جب غریب نواز کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے باوضو دودھ پلایا ہے, اس کی برکت ہے. اگر عورتیں باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے پلائیں تو بچے نیک بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے, متقی بنیں گے, تو پھر اس کے بعد اللہ کے لیکن عورتیں دودھ ضرور پلائیں, صحت کی پرواہ نہ. دیکھو اگر آپ اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرو گی تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی, آپ ڈاکٹروں سے پوچھنا, آج سینے کا کینسر عام ہے, آج سینے کا کینسر عام ہے. کینسر کے ایک ماہر ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی, عزیز دوست ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہ یہ سینے کا کینسر بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, ڈر ہے کہ ان کو سینے کا کینسر ہو. غور کیجئے, یعنی جب بھی تم فطرت سے, قدرت سے جنگ کرو گے, سنت مصطفیٰ سے جنگ کرو گے تو پھر یہی حال ہوگا. اس لیے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. آخری بات عرض کر دوں, اب بات آگے بہت نکل گئی, اب مزید حدیث ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جلدی جلدی سے پڑھ لوں, اب اس کی تشریح زیادہ نہیں کرتا اس لیے کہ 9 منٹ کا ٹائم بچا, اس میں بات پوری کر لوں گا, اتنا میرے پاس وقت ہے. دھیان سے سنیے. آقا پھر فرماتے ہیں, ہم آگے چلے تو آقا فرماتے ہیں ہم نے کچھ مردوں کو اور عورتوں کو دیکھا جو سرین کے بر لٹکے ہوئے ہیں, یعنی جہنم میں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں اور وہ کچرا اور گندا پانی چاٹ رہے ہیں, کچرا اور گندا پانی چاٹ رہے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھ کے توڑ دیتے تھے, یہ روزہ رکھ کے توڑنے والے لوگ ہیں. رمضان شریف میں بھی کچھ لوگوں کو روزہ افطار کرنے میں بہت جلدی ہوتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں روزہ ہی توڑ دو. تو روزے میں افطار میں جلدی کرنا سنت ہے, مگر اتنی جلدی کرنا سنت نہیں ہے کہ اپنا روزہ ہی خطرے میں پڑ جائے. تو ذرا علماء سے اس بارے میں بھی ذرا آپ تفتیش کر لو, تھوڑا رہنمائی کر لو. جب تک کہ مستند معتبر علماء کی طرف سے افطار کا اعلان نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کیا کریں. اپنی مرضی سے چارٹ بنا لیتے ہو, اپنی مرضی سے چارٹ بانٹ دیتے ہو, نہ علماء کی تصدیق لیتے ہو, نہ علماء کا مشورہ لیتے ہو, انٹرنیٹ سے ہی سب کرو گے. ارے سب انٹرنیٹ پر چلے جاؤ گے تو روح دین کہاں پاؤ گے؟ اس لیے علماء سے وابستہ رہو.